ہم سب کے دلوں میں محمد و آل محمد کو بسایا ہے۔ سب سے بڑی میراث جو انہوں نے ہمارے درمیان چھوڑی ہے وہ یہی فرش عزا ہے، عزاداری ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی یاد ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کا غم ہے۔ ہمیں یہاں سے جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی دولت تھی اور یہ کتنا بڑا سرمایہ تھا ہمارے لیے۔ جیسے کہ بعض علماء سے نقل کیا گیا ہے کہ جب وہ کسی آشنا سے، اپنے کسی عزیز سے، اپنے کسی اولاد سے، اپنے کسی شاگرد کو، اپنے کسی دوست کو خواب میں آئے اور پھر ان سے پوچھا گیا اگر اس دنیا کے کن کاموں کے بارے میں حسرت ہے تو کسی فرش عزا پر آنے کی حسرت ان کے دلوں میں ہے۔ خدا ان تمام مرحومین کو جنہوں نے ہمارے درمیان فرش عزا کی صورت میں اس عظیم درسگاہ کی بنیاد رکھی ہے، یہ سنت قائم کی ہمارے درمیان، خدا ان تمام مرحومین کو کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ محمد و آل محمد کی شفاعت ان سب کو نصیب فرمائے۔ جن والدین نے ہم سب کو، آپ سب کو فرش عزا پر آنے کے آداب سکھائے، اگر وہ ہمارے درمیان نہ ہو، خدا ان سب کو بی بی فاطمہ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمائے۔ جس باپ نے گود میں لے کر فرش عزا پر ان مجلسوں میں آنے کے آداب سکھائے، یہ حسینی جذبہ ہمارے دلوں میں پروان چڑھایا، اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو مولا حسین اور مولا حسین کے ساتھیوں پر جانثاروں کی شفاعت نصیب فرمائے۔ زندگی پر جن علماء کا، جن واعظین کا، جن خطبہ کا بیان سنا، اگر وہ حسینیت کے خدمت گزار، فرش عزا کے خدمت گزار اس دنیا سے چلے گئے، خدا ان سب کو بھی نور قرآن اور نور اہل بیت کے صدقے ان کی قبروں کو نورانی فرمائے۔ ان مجلسوں میں فرش عزا پر جو مرثیہ خان مرثیہ پڑھتے ہیں، جو نوا خان نوا پڑھتے ہیں، جو سوز و سلام پڑھنے والے سوز و سلام پڑھتے ہیں، اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے، خدا ان سب کو بھی محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے۔ جو لوگ اہل بیت کی محبت میں خوشی کے ساتھ ان مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، ان مجالس میں نظر و نیاز تقسیم کرتے ہیں، ان مجالس میں تبرکات تقسیم کرتے ہیں، اگر وہ مولا حسین علیہ السلام کے چاہنے والے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، خدا ان سب کو کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ ان مجالس کے جو بانی ہیں، خدا ان کے مرحومین کو بھی کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ آپ عزاداروں، آپ مومنین کے گردن پر جن لوگوں کا حق ہے، مجھ حقیر طالب علم کی گردن پر جن لوگوں کا حق ہے، اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو بھی محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے۔ محمد و آل محمد کے جوار میں ان سب کو جگہ عنایت فرمائے۔ نور قرآن اور نور اہل بیت کے صدقے ان سب کی قبروں کو نورانی فرمائے۔ بحق حدیث سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اپنی صحت و سلامتی کے لیے وہ خوش قسمت لوگ جن کے سروں پر ماں باپ کا رحمت کا سایہ، خدائی سایہ، آسمانی سایہ ابھی باقی ہے، وہ سایہ ان سب کے، ہم سب کے سروں پر تا دیر باقی رہنے کے لیے، اور اس آسمانی سائے کی ہمارے دلوں میں قدردانی کا احساس پیدا ہونے کے لیے، ہمارے گھروں میں جو بیوی بچے ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے، جو آس پڑوس میں مومنین رہتے ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے، پوری دنیا میں جو لوگ دین محمد مصطفیٰ اور مقصد اہل بیت کی خدمت میں مصروف ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے، آپ کے ان مسجد میں جو آپ کی خدمت انجام دے رہے ہیں، محراب میں کھڑے ہو کر، جمعے کے خطبے میں کھڑے ہو کر، اور دیگر دینی مناسبتوں پر، حجت الاسلام والمسلمین جناب شہنشاہ صاحب، ان کی بھی طبیعت خراب ہے، خدا ان کو شفائے عاجل عنایت فرمائے۔ اس فرش عزا پر جو لوگ بیمار ہو، خدا ان سب کو بھی شفائے عاجل عنایت فرمائے۔ ہمارے رضا بھائی بھی بیمار ہے، خدا ان کو بھی شفائے عاجل عنایت فرمائے۔ آپ کے گھروں میں اگر کوئی بیمار ہے، خدا ان بیماروں کو بھی شفائے عاجل عنایت فرمائے۔ دین کے تمام خدمت گزاروں کی صحت و سلامتی کے لیے، خصوصاً فرزندان زہرا آیت اللہ عظمیٰ سیستانی، آیت اللہ عظمیٰ خامنی، سعید مقامت سعید حسن نصر اللہ، اور یہ فرزندان زہرا جن یزیدیوں کے مقابلے میں برسری جنگ ہے، برسری جہاد ہے، برسری پیکار ہے، ان یزیدیوں کے مقابلے میں
ان فرزندان زہرا کو کامیابی اور کامرانی نصیب ہونے کے لیے بلند آواز میں صلوات کر دیجیے۔ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد۔ زیارت عاشورہ میں ہماری یہ دعا، ہمارے والدین کی دعا، ہر عزادار کی دعا، ہر مومن کی دعا، آنے والے میری درخواست ہے، میری التجا ہے کہ میرے لیے ایسی زندگی جو زندگی محمد و آل محمد نے بسر کی ویسے ہی زندگی میرے لیے مقرر فرما دے۔ وَأَمِتْنَا مَمَاتَ محمد و آل محمد، اور آنے والے ایسی موت، شہادت کی موت، حق پر موت، راہ مستقیم اور صراط مستقیم پر موت جو محمد و آل محمد کو نصیب ہوئی تھی پانے والے، وہی صراط مستقیم پر اور حق پر محبت محمد و آل محمد پر میری موت واقع ہو جائے۔ یہ اتنی میننگ فل دعا ہے، اتنی بڑی دعا ہے کہ اس ایک چھوٹے سے جملے میں، ایک چھوٹی سی دعا میں محمد و آل محمد نے ہماری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے کہ اگر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو وہ زندگی محمد و آل محمد کے انداز میں وہ ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے تو 100% انسان زندگی نہیں گزار سکتا ہے، لیکن کم سے کم اتنا ہو کہ محمد و آل محمد کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق انسان زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے۔ اگر انسان کوشش کرے، واقعاً ادھر سے بھی عنایتیں ہوتی ہے اور وہاں سے بھی دستگیری ہوتی ہے۔ اگر ہم آگے بڑھے اس انداز میں زندگی گزارنے کے لیے تو ادھر سے بھی عنایتیں انسان کے شامل حال ہوتی ہے۔ محمد و آل محمد کے جو اصحاب تھے، جو ان کے حقیقی شیعہ تھے، ان کی زندگیوں میں محمد و آل محمد کی زندگیوں کی جھلکیاں نظر آتی تھی۔ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر لوگوں کو محمد و آل محمد یاد آتے تھے۔ نہ فقط وہ اصحاب جو محمد و آل محمد کے زمانے میں تھے، جو علی علیہ السلام کے زمانے میں تھے، جو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں تھے، یا جو امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ یہی ہمارے مراجع، یہی ہمارے مجتہدین جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کو ہم اپنا مذہبی رہبر و رہنما مانتے ہیں، ان کی زندگی پر بھی جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، میں اور آپ کیا، دوسرے لوگ بھی جب ان کی زندگیوں پر غور و فکر کرتے ہیں، جب ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، وہ بھی ہینڈس اپ کرتے ہیں۔ کتنی مرتبہ روس کے صدر پوٹین نے کہا، کتنی مرتبہ جو کرسچن کمیونٹی کے، کرسچن مذہب کے سب سے بڑی مذہبی شخصیت ہے، جب وہ نجف آیت اللہ سیستانی سے ملے، ان کے ریمارکس دیکھیے کیا ہے۔ ان کے ریمارکس، پوٹین کے ریمارکس، جب وہ آیت اللہ عظمیٰ خامنئی سے مل کے نکلے تو ان سے پوچھا گیا آپ نے کیا دیکھا؟ کہا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیا قریب بیٹھا ہوا تھا۔ یہ پوٹین کے الفاظ ہیں جن کو چاپلوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس دنیا کا سب سے دبدبہ ان کے پاس ہے، دولت ہے ان کے پاس، کس کو خوش کریں گے؟ لیکن حقیقت یہی ہے، ریالٹی یہی ہے۔ جب کچھ سال پہلے وہ جو یورپ میں کیا کون سی جگہ ہے جہاں وہ سب سے زیادہ کرسچن ہوتے ہیں، جہاں ان کا کیپٹل ہے ویٹیکن، ویٹیکن سٹی کے، جب وہاں کے چرچ کے وہ جو ان کے خوف وہاں ملنے گئے تو ان کے جو ریمارکس تھے آیت اللہ سیستانی کے پاس، کیا ان کے ریمارکس یہ تھے کہ میں نے آج تک اتنی نورانی ہستی نہیں دیکھی ہے جتنی نورانی ہستی کیا آیت اللہ سیستانی کی میں نے دیکھی ہے۔ کون سا آیت اللہ سیستانی کا گھر کیا ہے؟ آپ گئے ہوں گے وہاں سے، جس گلی میں آیت اللہ سیستانی رہتے ہیں، سمپل سی گلی ہے۔ ہماری یہ جو گلیاں ہیں نا، اسی روڈ اس کا نام ہے نا، اسی روڈ میں جو ہماری گلیاں ہیں، جس گلی سے ہم اس امام بارگاہ یا اس مسجد تک آتے ہیں، یہ گلی اس گلی سے بہت بہتر ہے، اس کی کنڈیشن اس سے بہتر ہے۔ ان کا گھر دیکھیے، آیت اللہ خامنئی کا گھر دیکھیے، جہاں وہ لیکچر دیتے وہ نہیں، جو ان کا گھر جہاں وہ رہتے ہیں، اس مکان کی دیواروں میں کیا دراڑیں آ چکی ہے۔ لیکن انسان لوگوں کو کس سے اٹریکٹ کرتا ہے؟ لوگ انسان کے مکان سے اٹریکٹ نہیں ہوتے ہیں، جو اندر سے ایک نورانیت باہر آتی ہے نا، اس سے لوگ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اور جن کی وہ فطرت پاک ہوتی ہے وہ ہینڈس اپ کرتے ہیں اور وہ برملا اس حقیقت کا اظہار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے پیچھے کیا ہے؟ ان لوگوں کے پیچھے وہ جو خمس و زکوٰۃ آپ دیتے ہیں اس کا دبدبہ ہے، آپ کے خمس و زکوٰۃ کا دبدبہ نہیں ہے۔ ان کے اندر نور محمد و آل محمد کا دبدبہ ہے۔ ان کے اندر جو زمانہ ان کی حقانیت کا، ان کی نورانیت کا، ان کے کیریکٹر کا کیا کلمہ پڑھتا ہے،
ان کو جو کچھ ملا ہے وہ خود بھی برملا اظہار کرتے ہیں. آیت اللہ عظمیٰ خامنئی کے بارے میں بارہا آپ نے وہ جملہ سنا ہوگا جب وہ ایام فاطمیہ میں 5 مجلسیں منعقد کرتے ہیں اور ڈسک کی پرابلم ہونے کے باوجود 3 گھنٹہ ان مجلسوں میں بیٹھتے ہیں. پھر ہمارے جیسے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں, آپ کی اتنی زیادہ مصروفیات ہیں, ایران کی مصروفیات ہیں, دشمن اتنے زیادہ ہیں, ہماری کمیونٹی میں شیعہ قوم میں ویسے ہی اتنے فتنے ہیں, آپ ایک مجلس میں آتے تو کافی تھا, آپ 5 مجلس میں آتے, یا اگر آتے آدھا گھنٹہ بیٹھ جاتے چلے جاتے, یا آخری وقت میں جب مصائب عالم دین پڑھتے ہیں, ذاکر پڑھتے ہیں, وہ مصائب سن کے چلے جاتے, تو آپ 3 گھنٹہ بیٹھتے ہیں اور 5 مجلسوں میں بیٹھتے ہیں. وہ ان سے کہتے تھے تمہیں نہیں پتا میں انہی 5 مجلسوں میں اپنی ماں فاطمہ الزہرا سے سال بھر کا رزق لیتا ہوں, سال بھر کا رزق لیتا ہوں. وہ رزق یہی کھانا پینا تھوڑی ہے, وہ رزق کیا ہے جو ان کو ملتا ہے؟ ایک تو وہ نورانیت ہے, ایک تو وہ ایمان ہے جس کی بنیاد پر وہ دنیا کے ظالموں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں. اگر ان کی پشت پر اہل بیت کی تائید نہ ہوتی, یہ لوگ قطعاً دنیا کے ظالموں کے مقابلے میں نہیں ڈٹ سکتے تھے. پوری دنیا نے امریکہ کے مقابلے میں سرنڈر کیا. عربوں کے پاس اتنی دولت ہے, اتنی تیل کی دولت ہے, تعداد بھی ایران سے زیادہ ہے, تعداد بھی شیعوں سے زیادہ ہے نا. 2 ملک شیعہ ملک ہے, ایک عراق ہے اور ایک ایران ہے. لبنان میں کچھ % شیعہ ہے, سیریا میں تو بالکل 5-6% بھی شیعہ ہے, لیکن ڈٹے ہوئے, ہمت انہوں نے ہاری نہیں ہے. دشمن عاجز آ چکا ہے لیکن یہ لوگ عاجز. ان کی پشت پر کیا ہے؟ ان کی پشت پر محمد و آل محمد کی تائید ہے. ان کو یہ تائید کیوں ملی ہے؟ ان کو یہ تائید ملی اس لیے تائید ملی ہے کہ انہوں نے زندگی میں کچھ قدم محمد و آل محمد کے راستے پر کیا, یہ اس راستے پر چلنے کے لیے تیار ہوئے, یہ اس راستے پر چلتے تھے. اور جب انسان 2 قدم محمد و آل محمد کے راستے پر چلتا ہے تو محمد و آل محمد کی پوری تائید ایسے انسانوں کو نصیب ہوتی ہے. محمد و آل محمد کی پوری تائید ان کو نصیب ہوتی ہے. اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد. پالنے والے ایسی زندگی, وہ آئیڈیل زندگی, وہ پرفیکٹ زندگی, وہ کامل زندگی, وہ انسانی زندگی جو محمد و آل محمد نے بسر کی, پالنے والے ویسی ہی زندگی مجھے عطا فرما. اور اگر انسان یہ زندگی گزارے تبھی انسان پر کیا انسان کہنا فٹ آ سکتا ہے. اگر انسان کی زندگی میں محمد و آل محمد کی جھلک نظر آتی ہے تو ہم اس انسان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں یہ انسانی انداز میں زندگی گزار رہا ہے. لیکن اگر انسان کی زندگی میں محمد و آل محمد کی زندگی کی بالکل جھلک بھی نہیں نظر آتی ہے, نام تو محمد و آل محمد کا ہے لیکن کام محمد و آل محمد کا کیا نہیں ہے, ایسی زندگی کو خود محمد و آل محمد نے کہا. اسی نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صورت الانسان والقلب قلب الحیوان. کتنے ایسے لوگ ہیں جو بائی فیس انسان دکھتے ہیں لیکن ان کے اندر جو دل دھڑکتا ہے وہ انسانی دل نہیں ہوتا ہے. محمد و آل محمد کی نگاہوں میں محمد و آل محمد کے پیرامیٹرز کے مطابق, محمد و آل محمد کے معیار کے مطابق انسان کی انسانیت کا فیصلہ فیس سے نہیں کیا جاتا, انسان کے کریکٹر سے انسان کے انسان ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اس لیے جب بہت سارے لوگوں کو اس پیمانے پر, اس میزان پر, اس ترازو پر تولا جائے تو بہت سارے لوگ محمد و آل محمد کی پیمانے کے مطابق, معیار کے مطابق انسان نہیں بلکہ حیوان شمار کیے جائیں. بہت سارے لوگ انسان نہیں بلکہ حیوان. مولا فرماتے ہیں الصورت الانسان. کتنے ایسے لوگ, الصورہ یعنی فیس, چہرہ, الصورت الانسان. بہت سارے لوگ ہیں جو صورت کے لحاظ سے, چہرے کے لحاظ سے, فیس کے لحاظ سے انسان ہیں. جب ان کو کوئی دیکھے گا تو وہ کہے گا کیا یہ انسان ہے. والقلب قلب الحیوان. لیکن انسان کا انسان ہونے کا معیار کیا ہے؟ فیس نہیں ہے. انسان اندر سے جب تک انسان نہ بنے تو اس کے بارے میں محمد و آل محمد اس کو انسان کیا نہیں کہتے ہیں. جب تک اندر سے انسان ہو, جب تک اندر سے انسان نہ ہو. امام محمد باقر علیہ السلام, بڑا دعا حج پر گئے ہوئے تھے, میدان عرفات میں تھے تو کافی بھیڑ تھی, کافی زیادہ مجمع تھا حج میں. ہر طرف سے لبیک اللہم لبیک کا کیا نعرہ بلند تھا.
सब लोग एक ही यूनिफॉर्म में थे, सब लोग का लिबास एक था। तो इमाम के साथ जो सहाबी थे वो बहुत खुश हुए। अगर कोई यहाँ आए और देखे क्या मजमा गौर से एक तालिब इल्म को सुन रहा है, जिसके दिल में वाकई दीन का दर्द होगा, मोहम्मद और आले मोहम्मद का दर्द होगा, वो सीने पर हाथ रखकर खुश हो जाएगा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी मसरूफियतों के बावजूद अगर नौजवानों की तादाद को ज़्यादा देखेगा, खुश हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया के दौर के बावजूद हमारे कुछ नौजवानों ने सोशल मीडिया को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को कुछ देर के लिए क्या खुदा बाय बाय कहा और मजलिस हुसैन में क्या हाजिर हो गए। बहुत सारे जगहों पर नौजवान मजलिस में आते हैं, मौलवी साहब को नहीं सुनते हैं, उनके जो गेम लगा हुआ था उसको क्या बार बार क्या देखते रहते हैं। हाँ, बहुत सारे जगहों पर इतनी हालत खराब है। जो उन्होंने गेम लगाया हुआ होता है ना, ड्रीम वाले होने जो कुछ भी हो, जो कुछ हो उसी में इन्हें इतने मस्त है। फिर अगर कोई आदमी देखे देहरादून का, देखे नहीं जवानों की तादाद बुजुर्गों से ज्यादा, खुश हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों के अंदर अभी हुसैनियत का जज्बा क्या जिंदा है। तो जब इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के इस सहाबी ने देखा बहुत सारे लोग हज पर आए हुए हैं, हज पर ज्यादा तादाद आने का मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की फाइनेंशियल हालत क्या थी, खर्चा है ना, खर्चा आता है। कहा सब लोग एक ही स्लोगन, सब लोग एक ही यूनिफॉर्म। तो बरजस्ता उसकी जुबान से एक जुमला निकला, हाँ अक्सर हजी, अरे मौला इस साल कितने ज्यादा हाजी आए हुए, मौला हाँ अक्सर हजी, इस साल कितने ज्यादा हाजियों की तादाद है। खुश हुआ बेचारा। तो इमाम ने ये सुना, इमाम बाकर ने इमाम ने करीब बुलाया, कहा क्या करो, कहा मौला देखिए कितने हाजी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैदान अरफात भरा हुआ है, काबा की रौनक है, हाँ मीना की रौनक है, हाजियों की तादाद ज्यादा है, हाँ हज आबाद है। तो मौला ने कहा जरा करीब आ जाओ। तो मौला ने अपनी दो आंखों के जरिए वही मजमा दिखाया जिस मजमे को वो देखकर क्या खुश हो रहा था, कितने बड़ी तादाद है हाजियों की। जब इमाम की दो आंखों के बीच से देखा तो उसने देखा ये जो मजमा उससे पहले क्या हाजी दिखाई दे रहे थे, उसका वो पूरा मजमा हैवान दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? हैवान। और उसमें कुछ गिने चुने ही लोग क्या इंसानी शक्ल में हाजियों के लिबास में है, बाकी कोई दरिंदा है, कोई बिल्ली है, कोई शेर है, कोई कुत्ता है, कोई चूहा है, तरह तरह के हैवान और दरिंदे नजर आए। तो इमाम से सवाल किया, आका ये क्या हुआ? अभी मैं जब देख रहा तो सब तो एक ही यूनिफॉर्म में इंसान मुझे दिखाई दे रहे थे, अब तो इस मैदान अरफात में मुझे क्या हैवान ज्यादा दिखाई दे रहे, इंसान कम। तो इमाम ने कहा तुम उनके जाहिर को देख रहे थे और मैंने तुम्हें उनकी हकीकत को दिखाया। तुम उनके जाहिर को देख रहे थे और मैं तुम्हें क्या उनकी हकीकत को दिखा रहा था। अहम यह है कि अंदर से इंसान हो। जाहिरन तो जाहिरी तौर से सब लोग इंसान हैं, लेकिन अंदर से इंसान को इंसान बनने के लिए मौलिम की जरूरत है, टीचर की जरूरत है, गाइड की जरूरत है। और वो अंदर से इंसान बनाने वाले गाइड मोहम्मद और आले मोहम्मद है। इंसान को अंदर से हकीकत में, बातिन में, कैरेक्टर के जरिए, क्वालिटी के एतबार से इंसान बनाने वाली नूरानी हस्ती का नाम क्या है? मोहम्मद और आले मोहम्मद। अली है, फातिमा है, और अली और फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहिमा के औलाद है। तो ये मोहम्मद और आले मोहम्मद की जिंदगी, इस जिंदगी की खुसूसियात क्या है? इस जिंदगी की पहली खुसूसियात के बारे में हम लोग गुफ्तगू करते हैं कि मोहम्मद और आले मोहम्मद की जिंदगी, जिसके लिए हमें कहा गया है आशुरा जैसी जियारत, मोतबर जियारत में हमसे कहा गया है हाथ बुलंद करो, सुबह हाथ ऊपर उठाओ, गिड़गिड़ा कर खुदा से मांगो। पालने वाले में हर जिंदगी पर राजी नहीं हो। मैंने गौर व फिक्र किया, मैंने क्या तवज्जो किया, मैंने स्टडी की, मैंने मुताला किया। अगर इस दुनिया में कुछ दिन इंसान जीना चाहता है तो जो जिस अंदाज से इंसान को जीना चाहिए, मोहम्मद और आले मोहम्मद के अंदाज में जीना चाहिए। पालने वाले मुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद के अंदाज में जीना नसीब फरमा। तो जिंदगी में क्या कॉल दी है? पहली कॉल दी है कि उस जिंदगी में इंसानी रेस्पेक्ट, इंसानी वैल्यूज, इंसानी कदरें, इंसानी शराफतें, ये जो इर्द गिर्द इंसान के लोग रहते हैं उनको इंसान 50 किलो गोश्त न समझे, उनको अपने इंटरेस्ट के तौर पर न देखे, जिससे ज्यादा फायदा मिले उसके सामने इंसान क्या खड़ा हो जाए, रेस्पेक्ट करे। नहीं, जो भी इंसान को दिखाई दे रेस्पेक्ट, ये समझे कि नहीं ये सारे लोग रेस्पेक्ट के काबिल है, ये सारे लोग एहतराम के काबिल है। वलक़द कररमना बनी आदम, कुरान ने इंसान के बारे में कहा
بنی آدم، جب انسان کی ریسپیکٹ کی بات آتی ہے نا، جو ٹرم قرآن نے استعمال کی ہے، جو اصطلاح قرآن نے استعمال کی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو مکرم بنایا، ہم نے آدم کی اولاد کو محترم بنایا، ہم نے آدم کی اولاد کو لائق احترام بنایا، ہم نے آدم کی اولاد کو قابل عزت بنایا۔ یہ قابل عزت ہے، یہ ریسپیکٹ کے قابل ہے، یہ اتنا لائق احترام ہے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ جب یہ آدم کی اولاد نبی مکرم کے حضور میں آتی ہے تو نبی مکرم اس آدم کی اولاد کے احترام میں کھڑے ہوتی ہے، نبی مکرم اس کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام، بلند آواز میں علی اور علیہ السلام، ہم تو مجلس میں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم تو مسجد میں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم تو جمعہ کی نماز کی جمعہ کی صفوں میں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم تو ایک ہی حسین کا ماتم کرتے ہیں، ایک ہی حسین پر آنسو بہانے والے ہیں۔ نہیں، یہ تو بہت بڑا رشتہ ہے، اس رشتے کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہے، اس رشتے کی حسینی رشتے کی ذمہ داریاں بڑی ہے۔ نہیں سمپل رشتہ اگر ہو، مولا علی علیہ السلام ایک طولانی سفر میں ایک یہودی کے ساتھ ہم سفر ہوئے، ایک یہودی کے ساتھ ہم سفر ہوئے، پھر ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں یہودی کو ایک راستے سے جانا تھا اور مولا علی علیہ السلام کو دوسرے راستے سے جانا تھا، پہلے سے آشنائی نہیں تھی، سفر میں بائی چانس بائی دی وے ایک دوسرے سے ملے اور کچھ کلومیٹر علی علیہ السلام نے ایک نان مسلم ایک یہودی کے ساتھ گزارے۔ جب وہ یہودی اپنے راستے کی طرف کیا جانے لگا اور مولا علی اور اس یہودی میں جدائی پڑ گئی، مولا علی اس یہودی کے راستے کے ساتھ کچھ قدم کیا اس کے ساتھ ساتھ چلے۔ یہودی نے کہا جناب علی مرتضیٰ، آپ نے تو کہا مجھے اس طرف جانا ہے، آپ نے کہا تھا مجھے کوفہ جانا، کوفے کا راستہ وہ ہے، یہ کوفے کا راستہ نہیں ہے، یہ راستہ میرے شہر کا راستہ ہے اور آپ کے شہر کوفہ کا راستہ وہ راستہ ہے۔ مولا نے فرمایا مجھے بھی پتا ہے میرا راستہ کدھر ہے۔ تو اس یہودی نے کہا پھر میرے ساتھ کیوں آ رہے ہیں؟ کہا میں نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ کا ماننے والا، جنہوں نے ہمیں سکھایا اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ کچھ قدم ہم سفر ہو جائے ہاں تو اس ہم سفر کا حق اس کی گردن پر آتا ہے، اور کم ترین حق یہ ہے کہ جب اس ہم سفر کے ساتھ جدائی ہو جائے تو اس کے ساتھ کچھ قدم چلے۔ مولا نے کہا جو حق ہم سفر کا میری گردن پر رکھا تھا، اے میرے ہم سفر یہودی، میں وہ حق ادا کر رہا ہوں، میں وہ حق ادا کر رہا ہوں۔ تو یہودی نے کہا اچھا یہ دین آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اس یہودی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ کچھ لمحوں کے لیے یہودی مولا علی کا ہم سفر بنا، مولا اس کے احترام میں اس کے پیچھے نکلے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، ہماری آرزو ہے، ہم سب کی آرزو ہے حسینیت عام ہو جائے، ہے نا ہماری آرزو ہے نا، سب کی آرزو ہے نا، دین کا بول بالا ہو، محمد و آل محمد کا بول بالا ہو، محمد و آل محمد کی تعلیمات کا بول بالا ہو۔ ہمارے آس پڑوس میں ایک نان مسلم رہتا ہے، ہم کبھی اس کے دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹاتے، فلانی نے کھانا کھایا ہے نہیں، 20 سال میں اس کا ہمسایہ ہو، کبھی میں نے اس کو پوچھا بھی نہیں آپ کا کام کاج ٹھیک چلتا ہے یا نہیں، میں نے سنا تھا آپ کی ماں بیمار ہے، آپ کی اماں ٹھیک ہے یا نہیں، ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں، ہمیں کچھ خیال بھی نہیں ہے۔ اسلام کا بول بالا صرف دعاؤں سے نہیں ہوگا، اسلام کا بول بالا محمد و آل محمد کی سیرت کو اپنانے سے ہوگا۔ ہمارا ایک نان مسلم دیکھ رہا ہے، یہ 40 سال سے دیگوں پر دیگے پکاتے جا رہے ہیں اور کھاتے جا رہے ہیں، کبھی پلٹ کے پوچھا بھی نہیں فلانی
یہ میرے حسین کی نہیں، آپ کے حسین کی مجلس ہے. اس لیے کہ جب ذاکر کہتا ہے حسین سب کا ہے تو آپ لوگ کیا بلند آواز میں نعرے لگاتے ہیں، لیکن میدان عمل میں آپ یہ اظہار نہیں کر پاتے، لوگوں کو ثابت بھی نہیں کر پاتے حسین سب کا ہے. دیگے کھاتے وقت آپ کہتے ہیں نہیں حسین کسی کا نہیں صرف ہمارا ہے. اس لیے میں نے بارہا کہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس فرش عذاب پر نان مسلم بھی آ جائے اور محمد و آل محمد کی تعلیمات سے استفادہ کرے، پہلے آپ ان کے ساتھ حسن اخلاق کرنا سیکھیں. یہ دیکھ کھانے سے پہلے آس پاس جتنے نان مسلم ہیں پہلے ان تک پہنچا دیجئے، اور اگر انہوں نے پوچھا بھی یہ کیا ہے ان سے کہیے یہ آپ کے حسین کا نظر ہے، نیاز ہے جو میں آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں، یہ میرا نہیں ہے. سبحان اللہ. آپ کی یہ فقط حسین کی ذمہ داری تھی لوگوں کو حر بنائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. نہیں صرف ہمیں صرف حر کی تعریف کرنی ہے، ہمارے شاعروں کو صرف یہاں آ کے کیا ایک شعر اشعار پڑھنے ہیں اور آپ کو صرف نیچے داد دینی ہے، یا نہیں آپ کو بھی سوسائٹی میں حر بنانے کا کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے آپ کو؟ اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. اور لوگ حر کیسے بنیں گے؟ منبر پر آپ خطیب کو لائیں گے، آپ سمجھیں گے لوگ حر بنیں گے؟ نہیں، خطیب کی زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو حر بنائے. ہاں حسینی اخلاق میں اتنی طاقت ہے وہ لوگوں کو حر بنا سکتا ہے. سبحان اللہ. اللہم اجعل محیا محیا محمد و آل محمد، پالنے والی جو زندگی محمد و آل محمد ہے. بس اتنی بڑی دعا ہے. لیکن وہی بات جملہ جو میں نے دوسری مجلس میں کہا تھا، ہم نے قسم کھا کے رکھی ہے ہم غور و فکر کے ساتھ کوئی کام نہیں کریں گے. غور و فکر کے ساتھ محمد و آل محمد کی یہ دعائیں اور یہ زیارتیں نہیں پڑھیں گے. اور منبر پر بھی آپ کو ایسے جذباتی لوگ آتے ہیں سناتے ہیں، اور آپ جب کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کی یہ جو فیلنگ آتی ہے، اندر سے ایک آواز آتی ہے الحمدللہ چلو 2 قطرے آنسو نکل گئے ہیں، اب سال بھر نماز پڑھنے کی ضرورت. جتنا بھی رشوت کا پیسہ لیا 2 قطرے آنسو آئے سب پاک ہو گیا. جتنا بھی بہن بھائیوں کا حق آیا اب تو وہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ میں نے میری مجلس میں سب سے زیادہ گریا ہوا ہے. گریا ہونے کا مطلب ہے لوگوں نے بہت کیا پھوٹ پھوٹ کے رویا ہے. اس کا مطلب ہے پھوٹ پھوٹ کے رونے کا مطلب ہے کہ مولا نے میری مجلس قبول کی. گریا مجلس کی قبولیت کی علامت نہیں ہے، آپ کے کردار میں چینجنگ قبولیت کی علامت ہے. آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ کوفہ کے بازار میں وہ لوگ بھی رو رہے تھے جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے ہاتھوں میں رسن باندھی تھی. بی بی زینب نے ان سے کہا تھا ہمیشہ روتے ہوئے غدار ہوئے بے وفا انسانوں. میرے بھائی کو بلایا، 12,000 لوگوں نے خط بھیجے تھے لیکن 12,000 میں سے 12 لوگ بھی کیا وفاداری کے میدان میں آگے نہیں بڑھے، وہ بھی روئے. حتیٰ اتنا ہی نہیں دیکھیں عبرتیں کتنی ہیں کربلا میں. اتنی عبرتیں ہیں کہ جب شب عاشورہ جب خیموں میں آگ لگائی گئی تو ایک لعین بیوی رقیہ کے کانوں سے بالیاں چھین رہا ہے اور رو رہا تھا. بیوی نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ ایک تو بالیاں بھی چھین رہے ہو اور یہ کیا رو بھی رہے ہو؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں آپ لوگ اہل بیت ہے نا، اہل حرم ہے نا. یعنی اس کو پتا ہے، اس کو پتا ہے یہ اہل حرم ہے، یہ قابل احترام ہے، یہ اہل حرم ہے. یہ رو رہا، یہ پتا ہے جن سے میں بالیاں چھین رہا ہوں ان کی محبت واجب ہے، ان کا احترام واجب ہے، ان کا ریسپیکٹ واجب ہے. کافر یہ بالیاں کیوں چھین رہے ہو؟ دیکھو دنیا کی ہوس انسان کو کیا کرتی ہے، دنیاوی انٹرسٹ انسان کو کیا کس طرح کا جانور بنا دیتی ہے. دنیاوی ہوس جب اندر دنیا بسی ہوئی ہو، جب دنیا کی محبت نے انسان کو جکڑ کے رکھا ہو تو یہ ہوس پرست انسان کیا کہہ رہا؟ اعتراف کر رہا ہے یہ محمد و آل محمد کا گھرانہ ان کی محبت واجب ہے، اعتراف کر رہا ہے. تو وہ بی بی رقیہ پوچھ رہی ہے رو کیوں رہے ہو؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں. نہیں رو اس لیے رہا ہوں آپ لوگ محمد و آل محمد ہے، آپ کی محبت واجب ہے. کہا پھر کیوں چھین رہے ہو؟ کہا اگر میں نہ چھینوں میرے بدلے کوئی دوسرے ظالم آئے گا وہ چھین لے گا. میرے بدلے کوئی آئے گا وہ چھین لے گا.
یہ جملہ اس جملے کے لیے میری دلیل ہے جو میں نے کہا رونا کافی نہیں ہے. وہ ممکن ہے کہ کوئی اسی جملے کو کٹ کر کے کل جا کے کیا فتنہ برپا کر سکتا ہے نا. دیکھیے بہت سارے لوگ فتنہ برپا کرنے کی نیت سے مجلس میں آتے ہیں. میں ایک جگہ تھا, شہر کا نام نہیں لوں گا, مجلس ختم ہو گئی, بس 10 منٹ کا فاصلہ تھا, ہم گھر پہنچے جہاں میں کھانا کھانا تھا. اتنی دیر میں میرے واٹس ایپ پر اتنے میسیجز آ گئی تھی اور میرے دوستوں کو بھی میسیج آ گئے, ایران سے بھی میسیج آ گئے, ارے مولانا متو آپ نے کیا کہا, تبرک کے خلاف آپ نے بولا ہے. اتنی ہی دیر, یعنی لائیو مجلس میں ایک صاحب نے ایک جملے کو کٹ کیا 30 سیکنڈ کے, اس کی ویڈیو وائرل کی, پوری ہر جگہ پھیلا دی. وہ کس نیت سے مجلس سن رہا تھا؟ وہ مجلس اس نیت سے نہیں سن رہا تھا میری اصلاح ہو جائے, وہ مجلس اس نیت سے سن رہا تھا کہ کوئی نقطہ مل جائے, کوئی پوائنٹ مل جائے, اس کو کٹ کر کے فتنہ برپا کروں گا. اللہ اکبر. کتنی خیانت ہے اپنی زندگی سے. انسان اس نیت سے لائیو یا آف لائن مجلس میں حاضر ہو جائے کہ مجھے ایک پوائنٹ مل جائے اور میں فتنہ برپا کروں. اللہ فرش عذاب. فتنہ برپا کرنے کی جگہ نہیں ہے, فتنہ ختم کرنے کی جگہ ہے. سبحان اللہ. ہاں کوئی بات حاضر نہ ہو جائے, ہاں کسی کو کوئی بات, مثلا کسی کو میری کوئی بات سمجھ میں نہ جائے, تو مولانا کوئی جن نہیں ہے جس کے سامنے ہمارے نوجوان نہیں جا سکتے ہیں. مولانا کو برسر مجلس ہاتھ اٹھا کے سوال کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر ابھی یہی کوئی جوان, ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ ہاتھ کھڑا کرے, ہینڈز اپ کرے, مولانا بات کلیئر نہیں, تھوڑی اس کی وضاحت کرے, تو یہ مولانا کے ساتھ بے ادبی نہیں ہے, یہ بدتمیزی نہیں ہے, یہ بد اخلاقی نہیں ہے, یہ اس مجلس میں بیٹھنے والے ہمارے نوجوان کی شعور کی علامت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اہل بیت علیہ السلام کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو آنکھ بند کر کے بات مانے. اہل بیت علیہ السلام کو آنکھ کھول کر سننے والے, سمجھنے والے شیعوں کی ضرورت ہے. اہل بیت کو اندھ بخت نہیں چاہیے, اہل بیت کو شعور رکھنے والے شیعوں کی ضرورت ہے. وہ دنیا والے ہیں جن کو اندھ بخت چاہیے, اہل بیت کو صاحب علم و صاحب بصارت و صاحب شعور و صاحب فہم لوگوں کی ضرورت ہے. کربلا والوں کی کوالٹی کس چیز سے بڑھائی تھی؟ کربلا والوں کی 72 لوگوں کی کوالٹی کس چیز سے بڑھائی تھی؟ 72 لوگوں کی کوالٹی ان کے فہم نے بڑھائی تھی, ان کے ادراک نے بڑھائی تھی, ان کے شعور نے بڑھائی تھی. تو محمد و آل محمد کی زندگی بلند آواز میں ایک سوال پڑھ لیجیے. انسانی ریسپیکٹ محمد و آل محمد کی زندگی میں کہ اگر ہم اس انداز میں, ہمارے بچوں کو سمجھنا چاہیے, یہ جو کل ہم نے حیوانوں کے بارے میں گفتگو کی, ہمارے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے یہ حیوانوں کا ریسپیکٹ ہے, تو محمد و آل محمد کی نگاہوں میں بزرگوں کا کتنا ریسپیکٹ ہے. ہمارے نوجوانوں کو خود جانا چاہیے, جب کم ترین چیز کا یہ ریسپیکٹ ہے تو بلند ترین چیز کا کتنا ریسپیکٹ ہوگا. جب کم قیمت کی چیز کا, کم ویلیو کی چیز کا اتنا ریسپیکٹ ہے, اتنی ویلیو ہے, اتنی عظمت ہے, اتنا کیئر کرنا ہے محمد و آل محمد کی نگاہوں میں, تو ماں باپ کا کتنا ریسپیکٹ ہوگا محمد و آل محمد کی نگاہوں میں, بہن کا کتنا ریسپیکٹ ہوگا محمد و آل محمد کی نگاہوں میں, بیوی کا کتنا ریسپیکٹ ہوگا محمد و آل محمد کی نگاہوں میں, ہمسایوں کا کتنا ریسپیکٹ ہوگا محمد و آل محمد کی نگاہوں میں, سوسائٹی کے ریچھ سفید لوگوں کا کتنا ریسپیکٹ ہوگا محمد و آل محمد کی نگاہوں میں. ریسپیکٹ نام کی کوئی چیز رہی نہیں اب. ہمارے اسکول میں, کالجز میں کیا ریسپیکٹ سکھایا جاتا ہے؟ نہیں, وہاں کا یہ سبجیکٹ ہی نہیں, وہاں کا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. ریسپیکٹ محمد و آل محمد سکھاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. اور کس چیز کا ریسپیکٹ, کس چیز کا ریسپیکٹ؟ دیکھیے جو گلوبلائزیشن کا نعرہ دیا جاتا, عالمگیریت کا, ہے نا, لوگ کہتے ہیں پوری دنیا اب ایک کیا بن گئی ہے, کیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے. یہ گلوبل ولیج بن گئی ہے کنیکشن کے اعتبار سے, لیکن آپ مجھے بتائیے انسانی رشتوں کے اعتبار سے یہ گلوبل ولیج ہے, یعنی پورے اس عالم میں رہنے والوں کا رشتہ انسانی رشتہ ہے؟ نہیں. اگر یہ اس گلوبل ولیج کو انسانی ویلیوز کے اعتبار سے ہی گلوبل ولیج بننا ہے کہ ہر جگہ انسان کا ریسپیکٹ ہو, ہر جگہ انسان کا احترام ہو, ہر جگہ انسان کیا بنی آدم آزائی یک دیگرن کہ
بنی آدم بالکل ویسے ہی ہے، سارے انسان ایسے ہی ہے جیسے انسان کے پارٹ سا باڈی ہے. حدیث میں ہے نا، انسان کے سارے بدن کی، انسان کی مثال انسان کے پارٹ سا باڈی اعضائی بدن کی طرح ہے. اگر اعضائی بدن میں ایک عضو کو، ایک پارٹ کو درد ہوتا ہے، سارے پارٹ اس کے دکھ و درد میں شامل ہوتے ہیں. اگر سر میں درد ہو، آنکھ سوئے گی؟ سوئے گی. پاؤں میں کانٹا چھوٹ جائے تو آنکھ سوئے گی؟ سوئے گی. پیٹ میں درد ہو، آنکھ کہے ارے مجھے اس سے کیا لینا دینا، میں تو کیا سو جاتی ہوں. ہاں وہ جو شیخ سعدی کا شعر ہے وہ حدیث ہے نبی پاک کی کہ بنی آدم اعضائی ایک دیگر، آدم کی اولاد کی مثال پارسا باڑی کی طرح ہے کہ اگر پارسا باڑی میں، اگر اعضائی بدن میں ایک پارٹ کو، ایک حصے کو کیا درد ہوتا ہے، سارے دیگر پارٹس کیا اس درد میں شامل ہوتے ہیں. اس طرح کا، یعنی اس طرح کا ایٹماسفیئر کب بن سکتا ہے؟ پوری دنیا، یہ گلوبل ولیج کس طرح کیا ایک درد ان کے اندر پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ نہ سائنس کے بس کی بات ہے، یہ نہ ٹیکنالوجی کے بس کی بات ہے، یہ نہ ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کے بس کی بات ہے. یہ اگر کسی کے بس کی بات ہے، یہ محمد و آل محمد کے بس کی بات ہے. انہوں نے پتھر کے زمانے میں ایسے جیل رکھنے والے انسانوں کو بنایا. انہیں پتھر کے زمانے میں اس طرح کا کہ 1000 لوگ لیکن درد ایک. کربلا کے شہیدوں کے اندر تھے، جسم 72 تھے لیکن ان 72 جسم میں درد کیا تھا؟ ایک تھا. امام نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ جنگ احد میں لائن سے 7-8 زخمی پڑے ہوئے تھے. میدانی جنگ میں لائن سے 7-8 پڑے ہوئے تھے، پیاسے تڑپ رہے تھے، زخمی بدن تھا، خون بہ رہا تھا. تو وہاں ایک سپاہی گیا، پانی لے کے آیا. جب لائن میں پڑے ہوئے ایک زخمی مجاہد کو کے پاس پانی لے کے گیا تو اس نے کہا میں کم پیاسا ہوں، جو دوسرا مجاہد پیاسا ہے اس کو دے دو. جب دوسرے کے پاس کہا میں ابھی برداشت کرتا ہوں، وہ جو تیسرا ہے اس کو دے دو. تیسرے کے پاس گیا، تیسرے نے کہا یہ کہاں؟ کسی کشمیر اور دہرادون کے اس ٹھنڈے موسم میں نہیں، میدانی جنگ میں، ان نارمل حالات میں نہیں، بلکہ کب؟ میدانی جنگ میں. اور میدانی جنگ میں بھی ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی لیکن جنگ ہو چکی ہے، زخموں سے چور ہو چکے ہیں، لیکن یہ ایثار و فداکاری سے کام کر رہے ہیں. پہلا زخمی کہہ رہا ہے نہیں ابھی میں برداشت کرتا ہوں، دوسرے زخمی کو وہ دے دو. دوسرا زخمی کہہ رہا ابھی میں سب کیا برداشت کر سکتا ہوں، تیسرے زخمی کو دے دو. تیسرا زخمی کہہ رہا نہیں ابھی میں برداشت کر رہا ہوں. اسی طرح وہ 10ویں زخمی تک پہنچا. 10ویں زخمی نے کہا ابھی میں برداشت کر سکتا ہوں، مجھ سے زیادہ پہلی زخمی کو اس پانی کی ضرورت ہے. مجھ سے زیادہ پہلے زخمی کے پاس گیا، وہ جام شہادت پی چکا تھا. دوسرے زخمی کے پاس پہنچا، وہ دوسرا زخمی بھی کیا جام شہادت پی چکا تھا. تیسرے زخمی کے پاس پہنچا، وہ تیسرا زخمی بھی جام شہادت پی چکا تھا. ہم نارمل حالات میں نفسا نفسی، یعنی اپنی نفس کے لیے اپنے بھائی کو چیر پھاڑ کھاؤں گا، 1000 بہانوں سے اپنے بھائی کا حصہ ہڑپنے کی کوشش کرتا ہوں، 1000 بہانوں سے اپنی بہن کی کیا حصے کو چیر پھاڑ کھانے کی کوشش کرتا ہوں، 1000 بہانوں سے اپنے پارٹ کو سائڈ پہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور یہ میدانی جنگ میں پانی کی ضرورت ہے، بدن سے خون نکل چکا ہے، لیکن ایک زخمی کہہ رہا میں ابھی برداشت کروں گا، دوسرے کو دے دو. یہ جذبہ کس نے پیدا کیا تھا؟ ان کو سائنس نے جذبہ کیا تھا، ٹیکنالوجی نے پیدا کیا تھا. یہ جذبہ ان کو دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا کیا. دین میں یہ طاقت ہے، دین میں یہ طاقت ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ 1000 بدن، لیکن ان بدن میں، ان 1000 بدن کے اندر کیا؟ ایک سپرٹ، ایک جذبہ، ایک حوصلہ، ایک نیت، ایک دل، ہاں ایک ارادہ، ایک ویژن. یہ سوائے دین میں. اسی لیے جب دین کو خطرہ تھا، مولا نے کہا تھا، جب دین کو خطرہ تھا یزیدی مشینری کے ذریعے، تو مولا نے میرے اور آپ کی طرح خاموش نہیں بیٹھے. مولا نے کہا اچھا وہ دین جو لوگوں کو کیا ایک لڑی میں پرو سکتا ہے، وہ جو دین ان کے اندر ایک روح اور ایک سپری ڈال سکتا ہے، یزید اسی دین کی بنیادوں اور فاؤنڈیشنز اور اس کے روٹس اور اس کے جڑ کاٹ رہا ہے. تو مولا حسین علیہ السلام نے احساس ذمہ داری کیا، کہا میں مر جاؤں، میرے بچے بھی مر جائیں، لیکن سوسائٹی کی جو جڑیں ہیں وہ جڑیں ختم نہ ہونے پائے. اسی لیے جب مولا سے کہا گیا کہ یزید کی بیعت کرو، مولا نے کہا انا للہ و انا الیہ. کیوں؟
اہل بیت کے لیے بچوں کا مرنا، بچوں کی شہادت بڑا غم نہیں ہے. اہل بیت کے لیے بڑا غم یہ ہے کہ جب دین کے لیے غم مصیبت آ جائے، جب دین کے لیے کیا مشکلات آ جائے، تو اس طرح کا جذبہ، اس طرح کا ریسپیکٹ، اس طرح کی سوسائٹی جہاں ریسپیکٹ ہو، جہاں احترام ہو، اس طرح کی سوسائٹی وجود میں لانے کی طاقت محمد و آل محمد کی تعلیمات میں. ایک نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور آپ کی زحمت تمام. بلند آواز میں محمد و آل محمد کی شان میں. مولانا نے کل میں نے نہج البلاغہ کا ایک خطبہ، کسی کو اس کا نمبر یاد ہے؟ 25 خطبہ تھا یا لیٹر تھا؟ لیٹر. جزاک اللہ. نہج البلاغہ کے 3 حصے، ایک لیٹر جو مولانا نے مختلف لوگوں کو لکھے، اور ایک خطبے جو مولانا نے مختلف مقامات پر دیے، اور ایک چھوٹے چھوٹے سینٹنس جو مولانا نے خود بیان کیے، یا جب کسی کو احساس ہوتا تھا مجھے علی جیسے امام کی نصیحت کی ضرورت ہے، وہ مولا کے پاس جاتے تھے، مولانا کو کچھ نصیحت کرتے تھے، اور وہ نصیحتیں سنہری الفاظ سے نہیں بلکہ دل کے کیا دل کی گہرائی پر لکھنے کے قابل ہے. سنہری الفاظ کے ذریعے اور سنہری اور سونے اور چاندی پر لکھنے سے محمد و آل محمد کی تعلیمات کا حق ادا. اگر یہ نہج البلاغہ اس امام بارگاہ کے در و دیوار پر سنہرے الفاظ سے لکھی جائے تو نہج البلاغہ کا حق ادا ہوگا. لیکن اگر سنہرے الفاظ میں لکھنے کے بجائے ایک انسان پوری نہج البلاغہ پر نہیں، ایک ہی نہج البلاغہ کی حدیث پر کیا عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو نہج البلاغہ کا حق ادا ہو جائے گا. اس لیے کہ عمل کی دنیا کی کتاب ہے، یہ عمل کی دنیا کی کتاب ہے. مولا علی علیہ السلام نے اپنے گورنر، اپنے بہادر سپاہی مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا. مصر کا گورنر، اور وہ نہج البلاغہ میں موجود ہے. ایک زمانے میں کوفی عنان یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل تھے. ان کے ریمارکس ہیں اس خطبے کے بارے میں. مولا علی علیہ السلام نے جو کن کو بیان کیا تھا؟ مالک اشتر کو دیا تھا. اس کے بارے میں کہا تھا کہ جس دن، کوفی عنان کے الفاظ تھے کہ جس دن دنیا کے اندر اتنا شعور پیدا ہو جائے کہ وہ علی علیہ السلام کے اس خط کو کیا اپنا عالمی منشور بنائے، اسی دن دنیا امن و سکون کا گہوارہ بن جائے. مولا علی علیہ السلام نے جب مالک اشتر کو مصر بھیجا تو مصر میں مختلف طرح کے لوگ تھے، کچھ مسلمان تھے، کچھ نان مسلم تھے. مولانا نے مالک اشتر کو جو گائیڈ لائنز دی، گورنر کو جو گائیڈ لائنز دی، کبھی کبھی آپ کو آپ کے گھر میں مختلف چیزیں ہونی چاہیے. آپ بھی مبلغ بن سکتے ہیں، منبر پر بیٹھنے والے ذاکر و خطیب و طالب علم سے بڑھ کر. اگر ہمارے پڑھے لکھے لوگ، اگر ہمارے اسٹوڈنٹ اپنے گھر میں چھوٹی چھوٹی نہج البلاغہ رکھیں، ان کا ٹرانسلیشن رکھیں، نیٹ سے کیا اسی یہ جو خط ہے مولا علی علیہ السلام کا مالک اشتر کو کہ تمہیں وہاں مصر میں جا کر کیسے حکومت چلانی ہے، اگر اس کا پرنٹ نکال کے رکھے، آپ کے ہندو دوستوں، آپ کے سنی دوست ان کو دیا کریں، گویا آپ کیا آپ مبلغ ہیں، آپ کو وہ ثواب ملے گا جو ایک عالم دین کو منبر پر کیا تبلیغ کرنے کا ثواب ملتا ہے. لیکن ہم کرتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے نہیں محمد و آل محمد صرف تبرک نیاز بانٹنے کو کیا اس سے راضی ہو جائیں گے، اور اگر یہ چیز ہے، یہ علمی سرمایہ بانٹیں گے اس سے محمد و آل محمد راضی. جبکہ جو آپ تبرک بانٹتے ہیں اس سے پیٹ کی کیا بھوک مٹ جاتی ہے. اگر محمد و آل محمد کے خطبے آپ بانٹیں گے تو اس سے کیا روحانی پیاس مٹ جاتی ہے. لوگوں کو پیٹ کی پیاس اور بھوک مٹانے سے زیادہ فکر کی پیاس مٹانے کی ضرورت ہے. پوری دنیا پریشان ہے. پریشان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کی فکروں کو صحیح ڈائٹ نہیں مل رہی ہے. انسان کی فکروں کی صحیح ڈائٹ کیا ہے؟ انسانوں کی فکروں کی صحیح ڈائٹ نہج البلاغہ ہے، قرآن مجید ہے، صحیفہ سجاد ہے، محمد و آل محمد کا کلام ہے، مولا حسین علیہ السلام کے خطبے. بس ایک دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. جب مولا علی علیہ السلام نے مالک اشتر کو بھیجا، کہاں بھیجا؟ مصر. تو اس کو ہدایت دی کہ تمہیں کس انداز میں حکومت چلانا ہے. مولا علی علیہ السلام مالک اشتر سے کہتے ہیں، مالک اشتر مولا کے بہت جلیل القدر صحابی تھے، بہت جلیل القدر صحابی تھے. اتنے جلیل القدر تھے، مولا نے خود مالک اشتر کے بارے میں کہا تھا کہ مالک اشتر، دیکھیے ایک غیر معصوم کے اندر کیا صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے. جو میں نے کہا تھا نا، اگر کوئی محمد و آل محمد کے راستے پر چلے، محمد و آل محمد اس کی تائید کرتے ہیں. مالک اشتر علی کے راستے پر چلا، علی نے بھی اس کو سپورٹ کیا، اتنا اس کا مرتبہ بلند ہوا. مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے، جو مقام جو ویلیو میری
نبی کی نگاہوں میں تھی وہی ویلیو مالک اشتر کی میری نگاہوں میں تھی. مولا فرماتے ہیں جو ویلیو جس طرح میں نبی مصطفیٰ کے لیے ایک بازو تھا اسی طرح مالک اشتر کیا تھا میرا بازو. شیعہ کو صرف نعرے نہیں دینا ہے, شیعہ کو اپنے وقت کے امام کا بازو بننا ہے مالک اشتر کی طرح. شیعہ کو صرف اپنی مجلس میں جھومنا نہیں ہے, شور نہیں مچانا ہے, شیعہ کو اپنے وقت کا بازو بننا ہے, اپنے امام کا سولیگر بننا ہے, اپنے امام کا ناصر و مددگار بننا ہے. آپ کہیں گے کیسے بن سکتے ہیں؟ تم امام کہتے ہیں, امام علی کہتے ہیں بالکل ایسے ہی بن سکتے ہو جس طرح ایک غیر معصوم مالک اشتر میرا بازو بنا تھا, اسی طرح جس طرح میں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا بازو بنا تھا. اور بازو بننے کے لیے انسان کو نعرے نہیں, بازو بننے کے لیے انسان کے اندر کوئی صلاحیت ہونی چاہیے, کوئی ٹیلنٹ ہونی چاہیے, کوئی قابلیت ہونی چاہیے. اپنے بچوں کو اونچے سے اونچے اسکول اور انسٹیٹیوشن میں بھیجنا ہے, اس نیت سے نہیں اس کی کمائی سے اور ان کی انکم سے ہم کیا اپنا گھر بنائیں گے, اس نیت سے بھیجنا ہے یہ امام زمانہ کا ناصر و مددگار بن جائے, یہ امام کے ماننے والوں کا ناصر و مددگار بن جائے. یہ وہ انسانیت جو پس رہی ہے ظلم و ستم کے بہانے, انجسٹس کی وجہ سے, ناانصافی کی وجہ سے, بے عدالتی کی وجہ سے, میں اپنے بچوں کو بھیجوں گا تاکہ یہ آگے انسانیت کا سرورٹ بنے, انسانیت کا خادم بنے, انسانیت کا سولیجر بنے. پھر ایسے ماں باپ پر بھی محمد و آل محمد کی عنایتیں ہوں گی, اور ایسے جوان پر بھی محمد و آل محمد کی عنایتیں ہوں گی. پہلی یا دوسری مجلس میں نے قاسم سلیمانی کے بارے میں کہا تھا, جب شہید قاسم سلیمانی کی شہادت ہو گئی تو ان کی پہلی برسی پر رہبر معظم آیت اللہ عظمی خامنئی کے اس امام بارگاہ میں کیا ان کی ہاتھوں کی لکھی ہوئی بایوگرافی کی کیا اناگریشن ہو رہی تھی, افتتاح ہو رہی تھی, رسمی افتتاح تھی. تو وہاں پر ان کی بیٹی سلیمانی کی بیٹی زینب نے تقریر کی تھی. تو سلیمانی کی بیٹی زینب نے مجھے یاد ہے کافی سالوں تک وہ ویڈیو میرے موبائل میں تھی, ممکن ہے وہ اب بھی ہو. انہوں نے کہا تھا یہ کتاب پڑھ کر آپ لوگوں کا اندازہ ہو جائے گا وہ انسان جو ایک زمانے میں چرواہا تھا, وہ چرواہے کے مرحلے طے کرنے کے بعد کیسے زمانے کا کیا قاسم سلیمانی بن گیا. چرواہا کیا بنا؟ قاسم سلیمانی, جس پر پورے دنیا کے مظلوموں نے آنسو بہائے. سب لوگ اس کو سلوٹ کرتے ہیں, اور جنہوں نے ان کے غم میں آنسو بھی نہیں بہائے لیکن ان کی خدمات کا, دہشت گردی کا جو انہوں نے مقابلہ کیا, امریکہ کی گنڈا گردی کا جو مقابلہ کیا, داعش جیسی کیا دہشت گرد تنظیم کی بربریت کا جو مقابلہ کیا, نان مسلم نے بھی قاسم سلیمانی کو سلام کیا اور ان کو سلوٹ کیا. چرواہا کیا بنا؟ قاسم سلیمانی بنا. محمد و آل محمد کی تعلیمات میں ہے مالک اشتر, اس مالک اشتر کو مولا علی علیہ السلام نے کہا بھیجا مصر. مولا اس سے کہتے ہیں مالک مجھے پتا ہے تمہارے اندر طاقت ہے, طاقت تھی نا, طاقت تھی, لیکن اس طاقتور سولیجر کو مولا کہتے ہیں مالک دیکھو حکومتیں صرف طاقت سے نہیں چلتی ہے, حکومتیں صرف طاقت سے نہیں چلتی ہے. وَعَشِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ, مالک رعایا کا لوگوں کی دل میں محبت رکھنا, لوگوں کے ساتھ محبت کرنا, لوگوں کے ساتھ مالک محبت کرنا. اب تم طاقتور ہو اور گلی کوچوں میں اپنے روب و دبدبہ کے ذریعے لوگوں کو دبانا چاہو. لوگ بائی فورس انسان نہیں بنتے ہیں, لوگوں کی تربیت محبت سے ہوتی ہے, تلواروں سے نہیں ہوتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ. پاورفل سولیجر سے مولا کہتے ہیں وَعَشِرْ قَلْبَكَ, اپنے دل میں لوگوں کے لیے کیا محبت کے لیے جگہ رکھنا. وَالْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَاللُّطْفَ بِهِمْ, مالک اپنے دل میں لوگوں کے ساتھ کیا مہربانی کا جذبہ رکھنا. وَلَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبْوًا زَارِعًا, مالک کہیں ایسا نہ ہو ایسے حکمران بن جاؤ کہ جس کا کیا منشا کیا ہو, چیر پھاڑنے والا درندہ نہ بننا کہ لوگ تم سے تمہارے قریب آنے سے ڈر جائے. مالک حاکم کو, گورنر کو, جس کے ہاتھ میں لوگوں کا اقتدار ہو, اس کو مہربانی کا کیا مجسمہ ہونا چاہیے. مالک درندہ نہ بننا, لوگ تم سے ڈرنے لگے, ہاں لوگوں پر حملہ نہ کرنا, لوگوں پر حملہ نہ بولنا. پھر مولا فرماتے ہیں تَقْتَنِمُ عَقْلُهُمْ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ, مولا مالک سے کہتے مالک لوگ مصر میں دو طرح کے ہوں گے,
اما اخن لک فی الدین، کچھ لوگ ہوں گے جو تمہارے دین کو ماننے والے ہوں گے. مالک مصر جاؤ گے، کچھ لوگ تمہاری طرح خدا کو ایک ماننے والے ہوں گے. مالک مصر جاؤ گے، کچھ لوگ ہوں گے تمہارے طرح نبی کو نبی ماننے والے ہوں گے. مالک مصر جاؤ گے، کچھ لوگ تمہاری طرح علی کو اپنا امام ماننے والے ہوں گے. مالک مصر جاؤ گے، کچھ لوگ تمہاری طرح کیا قیامت پر یقین رکھنے والے ہوں گے. مالک کچھ لوگ ہوں گے جو قرآن کو اپنی کتاب ماننے والے ہوں گے. لیکن مالک بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو نہ خدا پر ایمان رکھتے ہوں گے، جو نبی کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتے ہوں گے، نہ قرآن کو اپنی کتاب مانتے ہوں گے، نہ کیا قیامت پر یقین رکھنے والے ہوں گے. اما اخلق فی الدین اما نذیر لک فی الخلق. لیکن مالک وہ تمہاری طرح کے لوگ ہوں گے. کچھ لوگوں کے ساتھ مالک تمہارا دینی رشتہ ہوگا، کچھ لوگوں کے ساتھ انسانی رشتہ ہوگا. مالک جن کے ساتھ دینی رشتہ ہے ان کی بھی ریسپانسبلٹی اور ذمہ داری تمہارے شانوں پر ہے، اور جن کے ساتھ انسانی رشتہ ہے مالک ان کی بھی ریسپانسبلٹی اور ذمہ داری تمہارے شانوں پر ہے. یہ علی ہے، ریسپیکٹ. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی نہیں مانتا ہے تو ہم اس کو سروس دے دیں گے. ٹھیک ہے، کوئی علی کو امام نہیں مانتا ہے تو کیا اس کی خدمت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، کوئی امام علی علیہ السلام کو امام بارحق نہیں مانتا ہے تو جب وہ مشکلات میں ہو تو ہم اس کو مشکلات میں کیا کام نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، کوئی ہمارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ہمارے خدا کا کلمہ نہیں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ہماری کتاب کو نہیں ہماری کتاب قرآن کو نہیں مانتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ہمارے دین کو نہیں مانتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ ہمارا دینی رشتہ نہیں ہے. لیکن دینی رشتے کے علاوہ بھی ایک اور رشتہ ہے نا، انسانیت کا رشتہ. مالک جن کے ساتھ انسانی رشتہ ہے ان کو بھی خدمت کرنا. مالک جن کے ساتھ انسانی رشتہ ہے ان کی مشکلات میں بھی ان کے کام آنا. مالک جس طرح ان کے ساتھ تم مہربانی کے ساتھ پیش آؤ گے، جن کے ساتھ کیا دینی رشتہ ہے، جن کے ساتھ انسانی رشتہ ہے، مالک ان کے ساتھ بھی انسان مہربانی کے ساتھ پیش آنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ مالک اشتر کے لیے صرف ہے کیا؟ یہ مالک اشتر کے لیے صرف ہے کہ رشتے دو طرح کے ہیں. کچھ لوگوں کے ساتھ دینی رشتہ ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ دینی رشتے والوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں اور انسانی رشتے والوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں. اگر دینی رشتہ والوں کو خمس و زکوٰۃ میں حصہ دینا ہے، انسانی رشتہ انسانی رشتہ جن کے ساتھ انسانی رشتہ ہے ان کا بھی کیا اپنے سرمایہ میں ان کی ذمہ داری نبھانا. ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں، ان کی ذمہ داری ہے. یہ تو کامن سینس بات ہے. جب حیوانوں کے بارے میں مولا علی علیہ السلام اتنی ہمیں ہماری شانوں پر ذمہ داری ڈالیں گے تو انسانوں کی کتنی ذمہ داری ہماری شانوں پر ڈالیں گے. اللہ اکبر. یہ ہے محمد و آل محمد کی تعلیمات میں طاقت. یہ ہے وہ زندگی جس زندگی کی ہم زیارت عاشوراء میں کیا دعا مانگتے ہیں. بظاہر ہم زیارت پڑھتے ہیں، ایک عبادت کرتے ہیں، اور اسی عبادت میں خدا محمد و آل محمد ہمیں ایک بلند مقصد کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. حسین کا نام لے کر، زہرا کا نام لے کر، محمد و آل محمد کا نام لے کر کربلا کے شہیدوں کو سلام کرتے ہیں. ہم زیارت عاشوراء میں سلام کرتے ہیں نا، السلام علی الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین والا انصار الحسین، سلام کرتے ہیں نا. سلام کرتے کرتے ایک مرتبہ ہمارے ہاتھوں کو بلند کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور ایک آئیڈیل زندگی کے لیے التجا کرنے کا سلیقہ ہمیں سکھایا جاتا ہے. اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد. پالنے والے سب لوگ سانس لیتے ہیں، پالنے والے میں سانس اگر لوں تو محمد و آل محمد کے انداز میں سانس لوں. پالنے والے ہر انسان کے کیا بدن میں دل دھڑکتا ہے، پالنے والے میرا دل دھڑکے تو محمد و آل محمد کے انداز میں دل دھڑکے. پالنے والے ہر انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، پالنے والے میری رگوں میں خون دوڑے تو محمد و آل محمد کے انداز میں خون دوڑے. پالنے والے سب لوگ زندگی میں سٹرگل کرتے ہیں، پالنے والے میں سٹرگل کروں تو محمد و آل محمد کے انداز میں سٹرگل کروں. پالنے والے سب لوگ گھر بساتے ہیں، بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، پالنے والے میں اگر سٹرگل کروں، میں اگر بچوں کی شادیاں کروں تو محمد و آل محمد کے انداز میں شادی کروں. پالنے والے سب لوگ کمانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، سب لوگ تجارت کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، سب لوگ پیسہ کماتے ہیں. پالنے والے میں کماؤں بھی محمد و آل محمد کے انداز میں، خرچ بھی کروں محمد و آل
محمد کے انداز میں پالنے والے سب لوگوں کے یہاں خوشیاں ہوتی ہے، پالنے والے ان کی خوشی منانے کا انداز الگ ہوتا ہے، پالنے والے میں خوشی مناؤں تو میری خوشی منانے کا انداز محمد و آل محمد جیسا ہو۔ پالنے والے سب کے یہاں بچے ہوتے ہیں، سب بچوں کی تربیت کرتے ہیں، پالنے والے میں جب بچوں کی تربیت کروں تو محمد و آل محمد کے انداز میں بچوں کی تربیت کروں۔ پالنے والے سب لوگ گھر بس آتے ہیں، ان کی فیملی ہوتی ہے، کسی کی بیوی ہوتی ہے، پالنے والے میں جب اپنی بیوی کے ساتھ جو میرے ریلیشن ہو وہ ویسے ہی ریلیشن ہو جیسے ریلیشن فاطمہ الزہرا اور علی مرتضیٰ کے درمیان ریلیشن۔ پالنے والے سب لوگ بچوں کی تربیت کرتے ہیں، پالنے والے میں تربیت کے جس ماڈل کو فالو کروں وہ ماڈل جو بی بی زہرا اور علی مرتضیٰ کا تربیت کا ماڈل تھا میں اس ماڈل کو فالو کروں۔ پالنے والے سب کے گھر میں کیا ماں باپ ہوتے ہیں، پالنے والے میرے گھر میں ماں باپ ہوں، ان کو وہی ریسپیکٹ ملے جو محمد و آل محمد کے یہاں بزرگوں کو ریسپیکٹ ملتی ہے۔ پالنے والے ہر کمیونٹی میں جوان ہے، جوان اپنی زندگی بسر کرتا ہے، پالنے والے ہمارے قوم کا جوان جب زندگی گزارے تو محمد و آل محمد کے جوانوں علی اکبر کے انداز میں زندگی گزارے، حضرت قاسم کے جوان کے انداز میں زندگی گزارے، حضرت ابوالفضل عباس کے انداز میں زندگی گزارے، اور محمد کے انداز میں زندگی گزارے۔ اس چھوٹے سے جملے میں یہ ساری چیزیں کیا میں خدا سے مانگتا ہوں۔ پالنے والے دنیا کے جوانوں کو جب ماں باپ دیکھتے ہیں تو مائیکل جیکسن یاد آتا ہے، کوئی کرکٹر یاد آتا ہے، پالنے والے جب ہمارے ماں باپ ہمیں دیکھے تو ان کو کون یاد آ جائے، ان کو یاد آ جائے اللہ۔ پالنے والے میرے بچے کے کردار میں علی اکبر کے اخلاق کی جھلک نظر آتی ہے، مولا حسین کو بھی علی اکبر کو دیکھ کر اطمینان ہوتا ہے۔ پالنے والے میں بھی جب اپنے بچوں کو ریسپیکٹ دیتا ہوں، کالج سے واپس لوٹتا ہے، آفس سے واپس لوٹتا ہے، جاب کر کے واپس لوٹتا ہے، میرے ہاتھوں کو چومتا ہے، میری پیشانی کا بوسہ لیتا ہے، پانی مانگنے سے پہلے، ٹھنڈا پانی مانگنے سے پہلے گھر میں ڈھونڈتا ہے، اہلیہ سے پوچھتا ہے، بہن سے پوچھتا ہے ماں کہاں ہے، باپ کہاں ہے، اور پانی پینے سے پہلے بہن پانی لے کے جائے، بیوی پانی لے کے جائے، وہ کہیں نہیں، پہلے میں اس ماں کی پیشانی کو چوموں گا جس ماں کی دعاؤں کے صدقے میں گھر سے سلامتی کے ساتھ گیا، اور میں اس ماں کی پیشانی اور ہاتھوں کو چوموں گا جس ماں کی دعاؤں کے صدقے میں سڑک سے کیا حادثہ ہونے کے باوجود رش اور کیا ٹریفک ہونے کے باوجود صحیح و سالم واپس لوٹا، میں اس ماں کے ہاتھوں کا چوم کر، پیشانی کو چوم کر پہلے ماں کا شکریہ ادا کروں۔ اللہم اجعل محیا محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ رشتہ بہن اور بھائی کا رشتہ محمد و آل محمد کی نگاہوں میں، آئیڈیل زندگی محمد و آل محمد کی آئیڈیل زندگی، اور پرفیکٹ لائف محمد و آل محمد کی پرفیکٹ لائف۔ اللہ اکبر۔ آزادارو کتنی پرفیکٹ لائف ہے، میں بار بار کہتا ہوں یہ جملے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر پھر اس فرش اعضا کی امپورٹنس کا احساس ہوتا ہے۔ جب مدینے سے اہل حرم نکلے تھے، جب ایک ایک کر کے اہل حرم کو اونٹوں پر سوار کیا جاتا تھا، اللہ اکبر، تاریخ نے لکھا جب گھر سے علی کی بیٹی باہر نکل رہی تھی تو عباس جیسے بھائی نے پورے مجمع میں ایک آواز بلند کی۔ وہ آواز کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ محمد و آل محمد کی نگاہوں میں بہن اور بھائی کا رشتہ۔ جب زینب کبریٰ گھر سے باہر نکل رہی تھی، ایک مرتبہ عباس کھڑے ہو گئے، بلند آواز میں لوگوں سے کہا، کیا کہا؟ غضوا ابصارکم ایھا الناس، لوگوں اپنی آنکھوں کو جھکاؤ، لوگوں میری بہن گھر سے باہر نکل رہی ہے، لوگوں اللہ اکبر، لوگوں اپنی آنکھوں کو جھکاؤ، لوگوں اپنے سروں کو جھکاؤ، میری بہن زینب باہر نکل رہی ہے، لوگوں جب تک میں اپنی بہن کو اونٹ پر سوار کر دیتا ہوں، ان کے حجاب کا انتظام کرتا ہوں، لوگوں یہ ثانیہ زہرا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، لوگوں یہ علی کا جگر پارا ہے، لوگوں یہ میری بہن زینب ہے، لوگوں آپ اپنی آنکھوں کو جھکاؤ، اللہ اکبر، عباس تمہاری غیرت پر ہمارا سلام، لوگوں اللہ اکبر اپنی آنکھوں کو جھکاؤ، زینب و عباس کے اس بہن بھائی کے رشتے کو ہمارا سلام۔
لیکن 11 محرم کو جب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور اہل حرم کو اونٹوں پر سوار کرنے کی نوبت آئی تو کوئی نہیں تھا، اللہ اکبر، علی کی بیٹی نے سب کو سوار کیا، اللہ اکبر، پھر زینب اکیلے رہ گئی، اللہ اکبر۔ شاید بھائی عباس کو آواز دی ہو گئی، اے میرے بھائی عباس اٹھو، میرے بھائی عباس، مدینے سے میں چلی تھی بھائی عباس، لوگوں کے درمیان آواز بلند کی تھی بھائی عباس، لوگوں نے کہا ہے جگاؤ، اللہ اکبر، بھائی عباس مجھے اونٹ پر سوار کیا تھا، اے میرے فرات پر سونے والے میرے بھائی عباس، اے غیرت مند عباس ذرا اٹھو، بہن کو سوار کرو عباس۔ عجیب اللہ، جب کوئی آواز نہیں آئی تو ایک مرتبہ زینب نے نجد کی طرف آواز دی، ارے میرے بابا، اے نجد کے سونے والے میرے بابا، آئیے کربلا میرے بابا، اپنی بیٹی زینب کو سوار کیجئے بابا، اپنی بیٹی زینب کو سہارا دیجئے بابا، میں بے سہارا ہو گئی ہوں بابا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رزق قضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے جن مرحومین نے ہمارے درمیان فرش عزا کی صورت میں اس بہترین درسگاہ کی بنیاد ڈالی، پالنے والے اس مجلس کے ثواب کے سر کے ان تمام مرحومین کو محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ پالنے والے جن والدین نے انگلی تھام کر ہاتھ پکڑ کر ہم سب کو ان حسینی مجلسوں میں آنے کے آداب سکھائے، پالنے والے اگر وہ ماں باپ قبر میں سو رہے ہو، پالنے والے ایسے ماں باپ کو مادر حسین بی بی فاطمہ الزہرا کی شفاعت نصیب فرما۔ پالنے والے اگر ایسے ماں باپ زندہ ہو، پالنے والے ایسے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما۔ پالنے والے ایسے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ایسی زندگی جو امام زمانہ کے کام آئے، ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے وہ صلاحیتیں جو امام زمانہ کے کائے، ہمیں ہم سب کو اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنے جوانوں کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ایسے ماں جو امام زمانہ کے راستے میں خرچ ہو، پالنے والے ایسا مال ہم سب کو نصیب فرما۔ پالنے والے ایسی اولاد جن کے ہاتھوں میں امام زمانہ کا علم ہو، پالنے والے ایسے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ایسے دوست جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں امام زمانہ کے راستے پر چلنا سکھائے، پالنے والے ایسے دوست ہم سب کو نصیب فرما۔ پالنے والے مومنین میں جو پریشان حال ہے، پالنے والے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ پالنے والے جو مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ پالنے والے جو بیمار ہیں، ان بیماروں کو شفائے عاجل عطا فرما۔ پالنے والے ہمارے مولوی صاحب، شہنشاہ صاحب، ہمارے رضا بھائی اور دوسرے لوگ جو بیمار ہیں، پالنے والے بحق محمد و آل محمد تمام بیماروں کو شفائے عاجل عنایت فرما۔ پالنے والے جو سختیوں میں ہیں، پالنے والے ان کی سختیوں کو آسان فرما۔ پالنے والے ایسی زندگی جس زندگی کا خریدار امام زمانہ بنے، ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔